اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اسلام، نبی پاک کے ساتھی، نبی پاک کے سسر اور اسلام کے سب سے پہلے مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہر دکھ میں ہر سکھ میں جنہوں نے نبی پاک کے ساتھ اپنے تمام زندگی گزاری، اور ان کے ساتھ جنگ کے وقت میں بھی، ان کے ساتھ بیماری کے وقت میں بھی، ان کے ساتھ ہجرت کے وقت بھی آپ جو تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ متول تھے، مالی اعتبار سے کافی امیر تھے، مکہ کے امیروں میں سے شامل تھے، تو انہوں نے اپنی جو مال و زر ہے وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے بے دریغ اس کو خرچ کیا۔ آپ 27 اکتوبر 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ سے بھی اس کا ذکر کیا، اور آپ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح مردوں میں مکہ کے اندر جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ حضرت صدیق ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو بھی کفار کی سختیاں تھی، کوئی ظلم تھا، زیادتی تھی، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہے۔ جب واقعہ معراج ہوا تو اس پہ کچھ کفار نے حضرت صدیق کو یہ کہا کہ دیکھو تمہارے دوست نے، تمہارے ساتھی نے یہ دیکھو کیا ایک نئی بات گھڑ لی ہے کہ وہ معراج النبی پہ گئے تھے اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے خود فرمایا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے خود فرمایا ہے یہ بالکل درست ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اس کے اوپر آپ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب ملا۔ آپ کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری اگر دیکھا جائے تو وہ اسلام کی خدمت میں گزری۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا انہوں نے پروگرام بنا لیا، تو اس وقت رات کو نبی پاک نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے اپنے بستر پہ لٹا دیا اور کہا کہ بھی کچھ امانتیں ہیں جو آپ لوگوں کی دے کے تو پھر آپ واپس مدینہ آ جانا۔ تو اس وقت حضرت صدیق جو تھے وہ نبی پاک کے ساتھ تھے، اور تمام طرف جو کفار تھے وہ نبی پاک کے نقصان کے در پہ تھے، اور نعوذ باللہ ان کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنا چاہتے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وہ نبی پاک کے ساتھ ہو لیے، اور انہوں نے غار سور تک، جو کہ 3 میل کا فاصلہ بنتا ہے مکہ سے، جو جبل سور ہے اس کے اندر وہ غار، چھوٹی سی غار ہے جس کے اندر آپ نے جانے کا پروگرام بنایا کہ مورخین کہتے ہیں کہ تقریباً 3 دن وہاں پہ سٹے کیا گیا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو اب ظاہر بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چوٹی ہے پہاڑ کی جس کے اوپر چڑھنا ہی بڑا مشکل ہے۔ اب وہاں پہ ایک تو نبی پاک جو تھے وہ پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ پورا جو پاؤں ہے اس کا نشان اس پہ نہ پڑے۔ اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے ایک سسٹم ہوتا تھا، کھوجی سسٹم، جو ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں، پاکستان میں بھی رائج رہا، آج سے 20-30 سال پہلے وہ رائج ہوتا تھا، اور پولیس ان سے مدد لیتی تھی کہ وہ چور جو ہے اس کا کھرا وہ پہچانتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جو کھوجی ہوتے تھے وہ اس مقام تک لے جاتے جہاں تک وہ کھرا جاتا ہے۔ تو اس لیے پنجوں کے بل نبی پاک چلتے ہوئے پہاڑ چڑھے تھے، اور لیکن آخری جب چوٹی کا وقت آیا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، نبی پاک کو، اور پھر باقی کا جو سفر ہے وہ طے کیا اس کے ساتھ ان کو اٹھا کے، اور پھر
جب غار سور کے پاس پہنچ گئے تو غار سور میں نبی پاک کو اندر جانے سے پہلے خود اندر غار میں گئے، چونکہ غار ایک تاریخ غار تھی، غیر استعمال شدہ غار تھی، پرانی غار تھی، اور پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہو، کوئی جانور ہو، کوئی ایسی چیز ہو. تو آپ اندر گئے اور آپ نے جا کے اس کی صفائی کی جیسے وہ کر سکتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غار کے اندر بہت سارے سوراخ تھے، ان سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے بند کیا، جس میں امامہ بھی تھا ان کا، اور انہوں نے اپنی قمیض جو تھی وہ بھی پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر نبی پاک حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو وہ ساتھ لے کے اندر چلے گئے. البتہ یہاں پہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سوراخ ایسا تھا کہ جو باقی رہ گیا اور آپ کے پاس کپڑے ختم ہو گئے. اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے اپنا پیر اس پہ رکھ دیا، اور اس کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ سانپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا. اس سے کچھ جو علماء کرام ہیں یا مفتیان ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ سانپ جو ہے اپنی خسرت سے مجبور ہوتا ہے کہ جو بھی چیز سامنے اس کو ڈستا ہے، لیکن اس صورت میں اصل میں وہ چاہتا تھا کہ نبی پاک جو ہے ان کو وہ دیکھے، ان کا دیدار کر لے. اور چونکہ حضرت صدیق جو تھے ان کو یہ خیال تھا کہ یہ سانپ ہے اور اندر اگر آ گیا تو نبی پاک کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں پہ اس جو بل ہے یا جو سوراخ تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنا پاؤں رکھا، اور سانپ ڈستا رہا لیکن آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا. کہ جب کفار وہاں پہنچ گیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم کیا اور وہاں پہ جو مکڑی ہے اس نے جالا بنا دیا اس جو غار ہے اس کے منہ کے اوپر. اسی طرح ایک جو کبوتری تھی اس سے وہاں پہ انڈے دے دیے، اور اس طریقے سے وہاں پہ ایک بیل بھی جو ہے وہ بھی اگ گئی اور چڑھ گئی. اور جب کفار وہاں پہنچے اور جو ان کے کھوجی تھے انہوں نے ان پنجوں کی انگلیوں سے جو سہارا لے کے وہاں تک غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جگہ ہے یہاں تک یہ آتا نشان. تو اس پہ پر جو ساتھ جو کفار آئے ہوئے تھے ساتھ جو نبی پاک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے نعوذ باللہ، وہ جو تھے انہوں نے کہا بھی عقل کرو، یہاں پہ تو جالا لگا ہوا ہے، دروازہ اس کا جو منہ ہے وہ بند ہے جالے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال، یہ تو لگتا ہے کئی سالوں سے اس کے اندر کوئی نہیں گیا. تو اس طریقے سے جو کفار ہے وہاں کے سے مایوس ہو کے آ گئے. تو یہ وہ لمحات تھے، یہ وہ ٹائم تھا جب ایک خاص ترین ساتھی جن کا نام حضرت صدیق ہے وہ نبی پاک کے ساتھ تھے. آپ اس سے ان کا مقام آپ سمجھ سکتے ہیں، اور نبی پاک کا جو ان پہ ٹرسٹ تھا، بھروسہ تھا، جو ان کی محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے. غار سور کے اندر جب تھوڑی سی روشنی صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صدیق جو ہیں ان کے گلے میں بھی قمیض کوئی نہیں ہے اور ان کا امامہ بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت صدیق سے پوچھا کہ بھی کیا وہ کدھر گئے، کپڑے آپ کے کدھر گئے؟ تو اس پہ پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے جو سوراخ ہیں اس کو میں نے بند کرتا رہا اپنے کپڑوں سے. اس پہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پہ بڑا اس کا اثر ہوا، اور انہوں نے کہا اس وقت دعا کی کہ اللہ میں ابو بکر پہ راضی ہو گیا، تو بھی اس پہ راضی ہو جا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری جو ہے، یہ نوید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی کہ اللہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھی ابو صدیق کے اوپر بھی راضی ہو گیا، چونکہ آپ اس پہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی اس پہ راضی ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک دن حضرت عائشہ صدیقیہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور آسمان جو تھا وہ ستاروں سے بھرا ہوا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کا دھیان آسمان کی طرف گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا اس دنیا میں کہ جس کی نیکیاں جو ہیں ان ستاروں کی جتنی ہوں گی جو اس وقت چمک رہے ہیں. تو نبی پاک نے فوراً کہا کہ حضرت عمر. انہوں نے کہا عمر. اب ایکچولی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جو تھی، جو ہماری ماں ہیں، وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ نبی پاک ان کے والد کا نام شاید لیں گے، تو وہ تھوڑا سا خاموش ہو گئی. تو نبی پاک نے اس کو محسوس کر لیا تو انہوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے آپ خاموش ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ اور جواب جو تھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، میں سمجھ رہی تھی شاید آپ میرے والد صاحب کا نام لیں گے. تو انہوں نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ حضرت عمر کی ساری عمر کی نیکیاں
حضرت صدیق کی ایک رات کی نیکیوں سے کے بھی برابر نہیں ہے۔ یہ مقام حضرت صدیق کا ہے کہ حضرت عمر فاروق، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اب یہ اندازہ کرے کہ ان کی ساری عمر کی نیکیاں حضرت صدیق کی ایک رات کی نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ ان کا مقام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ نے دیکھا کہ مدینہ پہنچ گیا ہے، وہاں جا کے حضرت صدیق جو ہے ان کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے ساتھ نبی پاک کا نکاح ہوا، اور اس طریقے سے حضرت صدیق جو تھے وہ نبی پاک کے سسر بھی بن گئے۔ تو یہ ایک اور ان کو ایک درجہ ملا، ایک اور مقام ملا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، اتنا مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب اب کبھی کوئی موقع آیا، کوئی جہاد کا موقع آیا، غزوات کا موقع آیا، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے مالی طور پہ بھی پیسہ خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی تمام غزوات میں شامل رہے اور نبی پاک کے شانہ بشانہ رہے۔ ان کو کبھی بھی انہوں نے ان کے کسی بھی معاملے میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پہ نامینیٹ کیا، جس کے اوپر پھر تمام جو مسلمان تھے، وہاں پہ صحابی تھے نبی پاک کے، انہوں نے بیعت کر لی، اور اس طریقے سے حضرت صدیق جو تھے خلیفہ راشد اول وہ بنے مسلمانوں کے۔ اور اس وقت بڑے چیلنج تھے، نبی پاک کا دنیا سے جانا، اور اس کے بعد کئی جو تھے فتنے انہوں نے سر اٹھا لیا، جس میں فتنہ ایک تو یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کچھ نے انکار کر دیا، اب اور دوسری طرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، ان کے خلاف بھی لشکر کشی کرنی تھی، زکوٰۃ کی کلیکشن بھی کرنی تھی، اور یہ سچویشن تھی۔ بہت سارے چیلنج آئے، اور نئی حکومت ہے اور نئے وہ خلیفہ بنے ہیں۔ ایسی موقع پہ انہوں نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنے یہ تمام جو تھے، بلکہ یہاں تک ایک لشکر جو نبی پاک نے اپنی زندگی میں روانہ کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، وہ بالکل تیار تھا اور اس کو روانہ ہونا تھا۔ ایسے موقع پہ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، جھوٹے نبی بھی آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، تو اور بھی کئی مسائل ہیں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چونکہ فیصلہ نبی پاک کا ہے، اور نبی پاک کا فیصلہ کوئی نہ تو معطل کر سکتا ہے، نہ اس کو بدل سکتا ہے، نہ اس کو روک سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے ان حالات میں بھی اس لشکر کو جو دیا، اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ حالات کیسے ہیں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 2 مہینے اور 14 دن حکومت کی۔ جب آپ کا وصال ہوا آپ کی عمر 63 سال تھی۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ایج ہے وہ بھی وہی بنتی ہے جو نبی پاک کی عمر تھی، ظاہری عمر جو تھی، دنیاوی عمر جو تھی، اور وہ بھی 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا انہوں نے اور وصال کر گئے، اور حضرت صدیق جو تھے وہ بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان کی جو خدمات ہیں نبی پاک کے لیے، وہ جو ہے اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا جو نشست ہے اس قدر ممکن نہیں ہے۔ ہدیتاً اس کے اوپر تھوڑی سی یہ نشست کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔